Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our topic is mind changing is game changing. یعنی کہ جب ہم اپنے دماغی حالات بدل لیتے ہیں تو ہمارا سارا گیم بھی بدل جاتا ہے. ہم عموماً اپنی قسمت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور اس سے بڑی شکایتیں بھی ہیں. اس لیے خود اپنے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی ذہنی اور فکری صلاحیت پر مطمئن نہیں ہیں. جسمانی طور پر بھی ہمیں بہت شکایات ہیں کہ ہمارے اعضاء بہت غیر معمولی نہیں ہیں. لیکن ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامیاب انسان نہیں بن سکتے. قسمت کو برا بھلا کہنے سے پہلے قسمت کو آزما کر دیکھیں. ناکامی کا رونا رونے سے پہلے کامیابی کے لیے کچھ کر دکھائیے جو آپ کے بس میں ہے. منزل کا تصور کر کے ہولداری کر لینا، چلنے سے پہلے ہی دل ہار بیٹھنا، ایک دو بار کی ناکامی سے مایوس ہو کر اپنی تقدیر کی خرابی کا فیصلہ کر بیٹھنا اور اپنے مستقبل سے مایوس ہو جانا عقل کی کوتاہی بھی ہے اور ہمت کی کمزوری بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی بھی ہے. قرآن میں آتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی ہر شخص اپنی جد و جہد کا پھل پاتا ہے. دنیا جد و جہد کی جگہ ہے. ہم اس لیے یہاں آئے ہیں کیونکہ اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے. اللہ کا عدل و انصاف بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے جد و جہد کی ہے، یعنی ان اے رائٹ وے، ان اے رائٹ ڈائریکشن، تو یقیناً کامیاب ہوں گے. اور اگر ناکام ہیں تو صرف اپنی ہی کوتاہی ہے. محض تمناؤں اور آرزوؤں کی دنیا میں رہتے ہیں. اس لیے جد و جہد کا راستہ اپنانے کے بجائے صرف تقدیر کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں اور اسی لیے مایوس بھی رہتے ہیں. دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں، جو لوگ بھی کامیاب نظر آتے ہیں وہ سب کے سب نہ تو کوئی غیر معمولی ذہن و فکر کے لوگ تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی بہت ہی قابل فخر کارنامے انجام دیے تھے اور نہ ہی انہوں نے بیٹھے بٹھائے سب ہی پا لیا تھا. ان باہمت انسانوں میں سے بہت سے وہ تھے جو معمولی طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، عام زندگی گزارتے تھے، مگر وہ عام سے خاص کی طرف چلے گئے. آج دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرتی ہے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتی ہے. اسلام کی ہی ابتدائی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ایسے بہت سارے نام ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، بلکہ 10-20 نام تو اب تک ہمیں بھی یاد آ گئے ہوں گے، بلکہ ان کی کچھ تصویریں بھی ہماری نگاہوں کے سامنے گھوم رہی ہوں گی. اصل بات یہ ہے کہ زندگی جو امید دلائے یا زندگی سے جو امید ہم رکھیں اس کو پورا کرنا خود ہمارا ہی کام ہے. چلیں کامیاب زندگی پر غور کرتے ہیں. تصور کریں کہ آپ ایک کامیاب انسان ہیں. آپ کی گفتگو، آپ کی چال، آپ کی ڈھال سے مکمل خود اعتمادی جھلک رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے مقصد پر فوکس ہیں، اپنی کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ مسلسل جد و جہد یعنی آؤٹ موسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں، وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی سستی اور لاپرواہی نہیں ہے، با مقصد زندگی گزار رہے ہیں. تو شاندار مستقبل انہی چیزوں سے بنتا ہے، نہ صرف زبانی دعووں سے، نہ حالات کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑنے سے، اور نہ ہی دوسروں کے لگائے ہوئے باغوں سے پھل کھانے پر غرور کرنے والے نہ کبھی قابل ذکر ہوئے ہیں اور نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. گوتم بدھ کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از اے ریفلیکشن آف آور مائنڈس، ایوری تھنگ کین بی چینجڈ بائی آور مائنڈس. اسی لیے اصل گیم چینجر بھی ان کے حق میں ہی ہوتا ہے جو اپنے مقصد کی لگن بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے مسلسل جد و جہد کی ہمت بھی. جہاں سخت محنت، مسلسل کوشش اور کوئی لاپرواہی نہ ہو وہیں کامیابی قدم چومتی ہے اور دوسرے انسانوں کو کوئی بلیم نہیں کرتے. انسان دوسروں کو بلیم کرنے اور قسمت کو کوسنے کے بجائے کچھ کرنے کی لگن میں لگ جائے، یہی اصل گیم چینجر ہے. اقبال کہتے ہیں، زندگانی کی حقیقت کو کند کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. یعنی زندگی کی اصل کسی مائننگ کرنے والے سے پوچھو جہاں قدم قدم پر سخت محنت اور تیشہ و پتھر پڑے ہوتے ہیں. سو چینج یور مائنڈ سیٹ اینڈ چینج یور لائف. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.